بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنی و ثلاثہ و رباع فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ۔ مومنین کو ذکر ہوا کہ دو دو شادیاں کرو، تین تین کرو، چار چار سے نکاح کر لو اگر تمہیں خطرہ، لیکن اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو۔ یہ قرآن کا ایک حکم ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل کی بیٹی جس کا نام کچھ نے جویریہ لکھا ہے، کچھ نے غورہ لکھا ہے، یا کچھ نے جمیلہ بھی تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ جناب علی نے شادی کرنا چاہی۔ انہوں نے ان سے عرض کی تو انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کی بیٹی پر اپنی بیٹی نہیں دیں گے، آپ جناب رسول اللہ سے اجازت لے لیں تو پھر ہم دیں گے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کو پتہ چلا تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں آپ کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے، دیکھیے علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کو بلایا، وَإِنِّي لَسْتُ حَرَّمَ حَلَالًا وَلَا أُحِلَّ حَرَامًا وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتَ رسول اللہ وَبِنْتَ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ مختار کل نبی نے کہا کہ علی تم دوسری شادی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک فاطمۃ الزہرا موجود ہیں۔ ابو جہل کا خاندان فتح مکہ پر مسلمان ہوا تھا، انہوں نے کوئی آزمائش نہیں دیکھی تھی، جس طرح دوسرے لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب خطرہ یہ تھا کہ یہ جناب علی یا جناب فاطمہ کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میرے آقا نے منع کر دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، وہ اسلام کا بدترین دشمن تھا اپنے دور میں۔ ہند بنت عتبہ کی بیٹی ہے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور پھر ام حبیبہ کی پھوپھی جس کو قرآن حمالۃ الحطب کا خطاب دیتا ہے، یہ بھی اسلام کی بدترین دشمن۔ نانا عتبہ بن ربیعہ یہ بھی اسلام کا دشمن۔ اگر وہ نبی کے نکاح میں آ سکتی ہے تو یہ علی کے نکاح میں کیوں نہیں؟ اب سٹوری مختلف ہے۔ جناب ام حبیبہ اپنے اس کفر کے ماحول میں اسلام قبول کرتی ہیں۔ ابو سفیان ابھی کافر ہے، ہندہ بنت عتبہ اسلام کی بدترین دشمن ابھی کافر ہے، پھوپھی کافر ہے، نانا کافر ہے، سب لوگ کافر ہیں، لیکن یہ ام حبیبہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ سے پہلے مسلمان ہوتی ہے، شوہر کو مسلمان کیا، اور پھر مکہ والوں نے تنگ کیا تو حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی۔ جب حبشہ پہنچی ان کا جو شوہر تھا وہ عیسائی ہو گیا۔ اب عورت اکیلی اسلام نہیں چھوڑا، اپنے دین پر قائم رہی اور حبشہ میں رہ کر کٹھن زندگی برداشت کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا، نمازیں ادا کی، غریب الوطنی میں تنہا اسلام پر کاربند رہی۔ بے سہارا دیار غیر میں رہنے والی یہ عورت ہر طرح کے مصائب جھیلتی ہے اور ثابت کر دیتی ہے کہ میں دین اسلام پر مخلص ہوں۔ اور حبشہ میں ہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو دیکھ کر نکاح کا پیغام بھیجا۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر یہ حرم نبوی میں شامل ہو جاتی ہیں۔
اب اور اس کے بعد یہ اپنے وطن کو چھوڑ چکی تھی، اپنے پورے کنبے کو چھوڑ چکی تھی۔ جب صلح نامہ حدیبیہ کی مکہ والوں نے خلاف ورزی کی اور پھر اس کی بحال کرانے کے لیے ابو سفیان آتا ہے تو یہ سوچ کر آتا ہے میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، وہاں پر پہلے جاؤں گا۔ مدت کی بچھڑی ہوئی بیٹی کو پتہ چلا ہے میرا باپ آ رہا ہے، محمد عربی کا بستر پڑا ہوا ہے، بیٹی نے بستر لپیٹ دیا، ایک طرف رکھ دیا۔ باپ نے کہا یہ کیا باجرا ہوا، باپ بیٹی کے گھر میں آئے، بستر پڑا ہو اس کو لپیٹ دے۔ اس نے کہا ہاں ہاں میرا باپ اس قابل تو ہو کہ محمد عربی کے بستر پر بیٹھ سکے۔ جب یہ بات دیکھی ابو سفیان بیٹھا نہیں ہے، چلا گیا ہے۔ تو اگر یہ بات ہے ام حبیبہ اپنا اخلاص ثابت کر چکی تھی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، لیکن ابھی ابو جہل کا خاندان دیا مسلمان ہوا تھا، کوئی پتہ نہیں تھا وہ جناب فاطمۃ الزہرا یا حضرت علی کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دشمن یعنی ابو جہل کی بیٹی اور اللہ کے رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اپنے چینل بزم نیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔